بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایہ ثالث صفحہ نمبر 19۔ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ۔ اور جب واجب کیا متعاقدین میں سے ایک نے بے کو، اس کو ایجاب کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایجاب کرنا بے کرنے والا بھی کر سکتا ہے، خریدار بھی کر سکتا ہے، سمجھا گیا نا؟ بائع بھی کر سکتا ہے ایجاب، مشتری بھی کر سکتا ہے۔ اور جب متعاقدین میں سے ایک نے ایجاب کر دیا، اسی وجہ سے متعاقدین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معاملہ کرنا متعاقد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بے کو تو دوسرا اختیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے قبول کرے مجلس میں، اور اگر چاہے کیا کر دے، اس کو رد کر دے، دوسرے کو اختیار رہتا ہے مجلس تک۔ کب تک؟ مجلس تک۔ اب مجلس سے دونوں میں سے کوئی ہٹ گیا تو وہ اس کا ایجاب باطل ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چاہے انہیں بھی نکل گیا تب بھی ایجاب باطل ہو جاتا ہے، اور جس کے سامنے نے ایجاب کیا انہیں بھی نکل گیا تو ایجاب باطل ہو جاتا ہے، قبولیت کا موقع باقی نہیں رہتا ہے۔ ترجمہ دیکھو، اور جب ایجاب کیا متعاقدین میں سے ایک نے، احد المتعاقدین، بے کو، تو دوسرا اختیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے قبول کرے مجلس میں اور اگر چاہے رد کر دے اس کو، یعنی اس معاملے کو، سمجھ گئے؟ اس ایجاب کو بولے ایسا۔ وہذا خیار القبول، اسی کو خیار قبول کہتے ہیں، قبول کرنے کا اختیار۔ جیسے مثلا آپ دکانوں گئے، آپ نے بولا کہ میں نے یہ چیز خرید لی، تو آپ نے کیا کیا؟ ایجاب کر دیا، سمجھ میں آ گیا؟ اتنے میں اگر آپ سے بولنا پڑے گا نا، تو اس نے بولا ٹھیک ہے، یا اس نے بولا پیسے دے دیا، اس نے جو ہے پیسے لے لیا تو یہ قبول کر لیا۔ آپ بولے میں نے اتنے میں لے لیا، اس کا تو نے کچھ جواب نہیں دیا، آپ ہٹ گئے وہاں سے، مسجد چھوڑ دیے، تو ایجاب باطل ہو گیا۔ یا انہیں جو ہے جہاں پر سنا تھا، کاؤنٹر پہ بیٹھ کے سنا تھا، سمجھو وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، تو کیا ہو گیا؟ ایجاب باطل ہو گیا۔ لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غیر رضاه، اس لیے کہ اگر اس کے لیے اختیار ثابت نہ ہو تو اس کو لازم آ جائے گا عقد کا حکم بغیر اس کی رضامندی کے، یعنی اس کو قبول کرنے کا اختیار رہے گا، آپ کے بولتے ہی بے ثابت نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ بولیں گے کہ آپ کے بولتے ہی بے ثابت ہو گئی، تو یہ لازم آ جائے گا کہ اس کے اختیار کے بغیر ہی بے ثابت ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے بے ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وہ ہے نا، یا الذین لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ اگر آپ بولے کہ ہم ایجاب کرتے ہی بے ثابت ہو گئی اور قبولیت کا جو ہے اس کو موقع نہیں دیا گیا ہے، تو بغیر اس کی رضامندی کے بے ہو جائے گی، جو کہ شریعت کے مطابق غلط۔ بولو، اس لیے کہ اگر ثابت نہ ہو اس کے لیے اختیار تو لازم آ جاتا ہے اس کو حکم عقد بغیر اس کی رضامندی کے، تو ایسا نہیں ہوگا، اس کو اختیار ثابت رہے گا، چاہے کہ وہ خریدار ہو چاہے بیچنے والا ہو، ایجاب کرنے والا چاہے خریدار ہو چاہے بیچنے والا ہو۔ وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قَبُولِ الْآخَرِ فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ، اور جب وہ حکم کا فائدہ نہیں دیتا ہے، کون سا؟ یہ ایجاب، اور یہ جب یہ ایجاب حکم کا فائدہ نہیں دیتا ہے بغیر دوسرے کے قبول کرے کے، بدون قبول الآخری، بغیر دوسرے کے قبول کرے کے، یہ ایجاب حکم کا فائدہ نہیں دے گا، یعنی حکم بے کا فائدہ نہیں دے گا، یہ ایجاب حکم بے کا فائدہ نہیں دیتا دوسرے کے قبول کیے بغیر، تو فللموجب، تو ایجاب کرنے والے کے لیے ہے کہ، یعنی اس کو بھی اختیار ہے کہ ان یرجع، وہ رجوع کر لے، وہ رجوع کر لے اپنے اختیار کے ساتھ۔ بول دیا تھا اس نے لے لو، میں نے یہ آپ کو بیچ دیا، اس نے جواب دینے سے پہلے پہلے بولا نہیں بیچا، اس نے جواب دینے سے پہلے پہلے بول دیا کہ نہیں بیچا، ایسا ہی بول سکتا نہیں، آپ بول دیے تھے نا، اب بول دیا تھا بھائی، آپ جب کا جب لے لینا تھا، اب نہیں لیے، اب نہیں دوں گا، بول سکتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو موجب کے لیے یعنی ایجاب کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ رجوع کرے لخلوب بھی، اس کے خالی ہونے کی وجہ سے، عن ابطال حق الغیری، غیر کے حق کے باطل کرنے سے، یعنی اس کا رجوع کرنا، اس کا غیر کے حق کو باطل نہیں کر رہا، ابھی غیر کا حق آیا نہیں اس میں، غیر کا حق کب آئے گا؟ قبول کرنے کے بعد آئے گا، انہیں ابھی قبول نہیں کیا تو غیر کا حق اس میں ثابت نہیں ہوا، اب انہیں ایجاب کرتے انہیں لے لیا، اب غیر کا حق آ گیا، اب انہیں واپس نہیں کر سکتا، انہیں واپس ایجاب کو لوٹ نہیں سکتا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ایجاب سے واپس نہیں جا سکتا کیونکہ انہیں قبول کر لیا، اس کا حق آ گیا ہے، اس کا حق آنے سے پہلے پہلے انہیں ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے، ایجاب سے لوٹ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بتاتے ہیں یہ ایجاب مجلس تک باقی رہے گا،
مجلس تک باقی رکھے. آپ بولیں گے مجلس سب کہیں کو باقی رکھتے ہیں آپ؟ فوراً کر دو نا، فوراً کر دو. یہ 1 سیکنڈ کا ٹائم دے دو، انہیں ہاں بولے تو ہاں، نہ بولے تو بھی نہ، نہ بولے تو بھی نہ. تو ہمارے مصنف جواب دے رہے ہیں نہیں، کیونکہ اس کو مجلس تک باقی رکھنا پڑے گا. کیونکہ مجلس سے کم میں جو ہوتے ہیں صرف لحظات ہوتے ہیں، ساعتیں ہوتی ہیں. ساعتیں کا مطلب سیکنڈز. ایجاب کو مجلس تک کیا کیا جائے گا بھائی؟ دراز کیا جائے گا، باقی رکھا جائے گا. کیونکہ مجلس سے کم میں جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ساعتیں ہوتی ہیں، سیکنڈز ہوتے ہیں. ان سیکنڈوں کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، مجلس تک کا اعتبار کیا گیا ہے. جیسا کہ اختیار وغیرہ میں بھی ہے. جیسے عمران میں اپنی بیوی کیا دیے؟ اختیار دے دیے، طلاق کا اختیار لے لے، تو اس کو اختیار کب تک حاصل ہے؟ مجلس تک حاصل ہے. مجلس سے ہٹ گئی تو اختیار ختم ہو گیا. نہیں بولتے جو فوراً جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بولتے جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مجلس تک کا اس کو مختصر. تو بہرحال تو وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ، اور وہ تو ممتد ہوتا ہے مجلس کی آخر تک. وہ تو کیسے ترجمہ کر رہے ہیں؟ انما حسد کا ترجمہ کر رہے ہیں. ممتد ہوتا ہے یعنی وہ اختیار ممتد ہوتا ہے مجلس کے آخر تک، اس لیے کہ مجلس متفرق چیزوں کو جمع کرنے والی. متفرق چیزیں یعنی متفرق سیکنڈز، متفرق ساعتیں، ان سب کو کیا کرنے والی؟ مجلس جمع کرنے والی. فَأُعْتُبِرَتْ سَاعَاتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً، لہذا اس کے ساعتوں کو ایک ساعت شمار کیا جائے گا. اس کی ساعتوں کو کیا شمار کیا جائے گا؟ وہ جو سیکنڈز ہیں ان تمام سیکنڈوں کو ملا کر مجلس کا پورا ایک حکم لگایا جائے گا. مجلس کا پورا یعنی ایک گھڑی مان لیا جائے گا. اس کو کیا مان لیا جائے گا؟ ایک ساعت مان لیا جائے گا. دفعا للعسر وتحقیقا لليسر، عسر کو یعنی تنگی کو دور کرتے ہوئے اور آسانی کو ثابت کرتے ہوئے. کیونکہ اگر جو ہے فوراً جواب دینا ہو تو انہیں تھوڑا سوچنے میں رہتا، سمجھنے میں رہتا، فوراً جواب نہیں دے سکتا. اسی وجہ سے کم از کم اس کو ایک ایسا ٹائم دیا جائے کہ اس ٹائم میں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے. اور وہ ٹائم کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مجلس ہے. وہ ٹائم کیا ہے؟ مجلس ہے. تو تنگی کو دور کرنے اور آسانی کو ثابت کرنے کے لیے اس کی جو ہے ساعتوں کو، پوری مجلس کے ساعتوں کو ایک ہی ساعت شمار کر لیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں والکتاب کالخطاب. یہ ایک تو ہے آدمی خود جا کر ایجاب کرے اور سامنے والا قبول کرے، سمجھ میں آ گیا؟ یا انہیں جائے تو سامنے والا ایجاب کرے، انہیں قبول کرے، یہ ممکن ہے. بعض مرتبہ جو ہے غائبانہ بھی ایجاب و قبول ہو سکتا ہے، کتاب کے ذریعے، SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. اس کو غائبانہ جو ہے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ایجاب بولتے ہیں، غائبانہ ایجاب. تو غائبانہ انہیں قبول بھی کر سکتا ہے. پھر اس کو کون سی مجلس کا اعتبار ہے؟ جس مجلس میں اس کو خط پہنچا، کتاب ہو تو خط، جس مجلس میں اس کو خط پہنچا. اب وہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنی ایک چیز جو ہے رکھی ہے جو میں نے آپ کو بھیج دی ہے. اب انہیں خط پڑھ کے اتنے میں بھیج دیے، انہیں خط پڑھ کے اسی مجلس میں انہیں جواب دینا، ہاں میں نے یہ چیز قبول کر لی ہے، جواب لکھ کے بھیج دیا. آیا سمجھ میں؟ تو خط ملنے کا جو ہے اس کو ٹائم ہے، جو مجلس ہے وہی مجلس میں اس کو قبول کرنے کا اختیار ہے. یا اسی طرح پر ارسال بولتے ہیں. ارسال کو کسی آدمی کو بھیجنا نمائندہ بنا کے، اسی سے رسول ہے. رسول کیا ہے بھائی؟ کسی کا نمائندہ ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ قاصد. تو اس کو بولتے ہیں ارسال. ایک آدمی کو بھیج دیے، عمران کو بھیجا میں، جاؤ میاں یہ میرا فون ہے نا، اس کو جو ہے فلاں آدمی کو اتنے میں فروخت کر کے آؤ. اب انہوں گئے جا کے بولے کہ یہ فون میں نے فلاں غائب آدمی کی جانب سے آپ کو فروخت کیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس نے سنا تو اس کو اسی مجلس میں قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے. والکتاب کالخطاب، اور کتاب یعنی خط لکھنا بھی خطاب کی طرح ہے، سامنے مخاطب کو بولنے کی طرح ہے. وقد الارسال، اسی طرح جو ہے کسی کو بھیجنا، ارسال کا مطلب کسی کو بھیجنا. حتی اعتبر مجلس بلوغ الکتاب واداء الرسالہ، یہاں تک اعتبار کیا جائے گا، یہاں تک یہ اعتبار کیا جائے گا. مجلس بلوغ الکتابی، فائل پڑھیں، نئے فائل پڑھیں گے اس کو، کتاب کے پہنچنے کی مجلس کا اور پیغام کے ادا کرنے کی مجلس کا. کتاب کی پہنچنے کی مجلس مطلب خط آیا تو خط پہنچاتا ہوں، پہنچانے والا خط پہنچا کے چلے جاتا، تو یہ کتاب کی پہنچنے کی مجلس. اور پیغام کے ادا کرنے کی مجلس، پیغام کوئی انسان جا کے پیغام پہنچانا، کوئی انسان جا کے پیغام پہنچانا، تو پیغام کے ادا کرنے کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایجاب ہوتا ہے. وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبِلَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَلَا أَن يَقْبَلَ الْمُشْتَرَى بِبَعْضِ الثَّمَنِ، اور اس کے لیے اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیچتے ہوئے ایجاب کیا تو انہیں بعض مبیع کو قبول کرے. کیا کرے؟ بعض مبیع کو قبول کرے.
میں نے بولا بھائی میں نے جو ہے یہ دونوں چشمے آپ کو اتنے میں بیچ دیا، تو آپ بولیں گے نہیں میں نے ایک چشمہ اس میں سے 100 روپے میں خرید لیا. ایسا نہیں بول سکتے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ باز مبی کو خریدنا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بیچنے والے نے دونوں کو ملا کے ایک مبی بنا دی. بیچنے والا کیا کیا؟ مبی بنا دیا. تو یہ مبی ایک ہو گئی. اب یہ مبی ایک ہو گئی. تو ایک مبی کو جب اس نے بیچا ہے، بیچنے کا ایجاب کیا ہے، تو قبول کرنے والے کے لیے بعض مبی کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر جو ہے خریدنے والے نے، اگر خریدنے والے نے دونوں وہ ملا کے، یا ایک مبی مکمل اس میں 2 چیزیں تھی، 4 چیزیں تھی، یا ایک ہی چیز تھی بڑی تھی، تو کسی مبی کو مکمل جو ہے خریدنے کے لیے ایجاب کیا، تو بیچنے والا اس میں سے بعض کو بیچنے کا قبول نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے جو دکان میں جا کر 2 ڈبے رکھے ہوئے تھے، اس کو یہ بولے یہ جو ہے میں نے 100 روپے میں خریدا، تو اسے بولا یہ دوسرا تو نہیں بیچتا بھائی، یہ پہلے والا 50 میں بیچ دیا، لے لو. ایسا نہیں بول سکتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی بھی ہو، جتنا اس نے ایجاب کیا ہے اس کو قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار اتنا ہی جتنا اس نے ایجاب کیا. اگر انہیں بیچتے ہوئے ایجاب کیا کسی ایک چیز کو ملا کے، تو خریدنے والا اس میں سے آدھی کو خرید کے بقیہ آدھی کو جو ہے واپس نہیں کر سکتا. اسی طرح اس نے خریدنے والے نے ایک بڑی چیز کا ایجاب کیا تھا خریدنے کے طور پر، تو انہیں بیچنے والا اس میں آدھی کو بیچنے کا جو ہے قبول نہیں کر سکتا. آدھی کو بیچنے کا قبول نہیں کر سکتا. ایجاب اور قبول کس کو بولتے ہیں؟ چاہے بائع ہو چاہے مشتری ہو، دونوں بھی ایجاب کر سکتے ہیں، دونوں بھی قبول کر سکتے ہیں. انہیں جتنا ایجاب کرا انہیں قبول بھی اتنا کرنا، انہیں جتنا ایجاب کرا قبول بھی نہیں اتنا ہی کرنا، اس میں سے آدھا نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ، اور نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ قبول کرے بعض مبیع میں. کون کرتے ہیں یہ؟ قبول کرنے والا یعنی خریدار. ایسا نہیں کر سکتا. وَلَا يَقْبَلَ الْمُشْتَرَى بِبَعْضِ الثَّمَنِ، اور نہیں ہے کہ وہ مشترا کو قبول کرے بعض ثمن میں، یعنی بیچنے والا مشترا کو مانے خریدی ہوئی چیز کو قبول کر لیا بعض ثمن میں، یعنی میں پوری تو نہیں خریدتا بھائی، آدھی خرید لیتا ہوں ایسا، یا میں آدھی جو ہے بیچ لوں گا، آدھا ثمن دے دوں گا، ایسا نہیں، لے لوں گا. اور نہ یہ کہ قبول کرے وہ مشترا کو بعض ثمن میں. مشترا کون کرتا ہے؟ یہ خریدار کرتا ہے مشترا. تو اس نے بعض ثمن میں قبول کرتا ہے. کون؟ بیچنے والا قبول کرتا ہے. ثمن کو قبول کرنا بیچنے والے کا کام، ثمن کو قبول کرنا بیچنے والے کا، چیز کو قبول کرنا خریدار کا کام. ٹھیک ہے نا سب؟ لعدم رضا الاخر، دوسرے کے رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے، بتفرق الصفقہ، معاملے کے جدا ہونے کی وجہ سے. صفقہ بولتے ہیں، صفقہ اس وقت کے معنی تالی پیٹنا. صفقہ کے معنی کیا ہے اصل میں؟ تالی پیٹنا. یہ معاملہ کرتے وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ ایسا مارتے تھے، مار کے کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ معاملہ کرتے تھے. آگے چل کے لفظ صفقہ صرف معاملے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. لفظ صفقہ پہلے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کو صفقہ بولتے تھے، جب بے کرنے والا جو ہے آپس میں چیز بتا کے سمارتے تھے، تو مطلب یہ کہ بے ہو گئی، بولے ایسا کیا ہو گئی؟ بے ہو گئی. انہیں ایک مرتبہ ہاتھ مار دیا تو میں ایجاب کر دیا، دوسرا ہاتھ مار دیا تو کیا بولتا تھا؟ قبول کر لیا. یا انہیں مارتے رہے تو انہیں ہاتھ ہٹا لیا تو قبول نہیں کیا، بولے ایسا، ہاتھ رکھا تو قبول کر لیا، بولے ایسا، ایسا شمار کرتے تھے. لیکن جو ہے بعد میں اس کو صرف معاملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. تو تفرق صفقہ کا مطلب ہے کہ معاملے الگ الگ. تفرق صفقہ مطلب کیا ہے؟ معاملہ اس نے جو ایجاب کیا تھا 1000 روپے مثال کے طور پر، یہ دونوں چیزیں ملا کے 1000 روپے میں ایجاب کیا تھا، اس نے جو آدھی قبول کر لیا تو دوسرا معاملہ ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ پھر اس کو قبول کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری رہتی. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو تفرق صفقے کی وجہ سے اس نے جتنا بولا اتنا ہی قبول کرنا ہے، کمی زیادتی کی گنجائش باقی نہیں بچتی. الا اذا بین ثمن كل واحد، مگر یہ کہ ہر ایک کی قیمت بیان کر دیا. ہاں ایک گنجائش رہتی ہے. مثال کے طور پر 2 چشمے ہیں، 2 چشمے کو اس نے بولا کہ میں نے یہ دونوں چشمے آپ کو 1000 روپے میں بیچ دیے، یہ چشمہ 300 کا ہے، یہ 700 کا ہے. یہ چشمہ 300 کا ہے اور یہ 700 کا ہے. تو اس میں کیا کر دیا؟ ہر ایک کی الگ الگ قیمت بیان کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 الگ الگ ایجاب ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس چیز کی قیمت الگ ہے، اس چیز کی قیمت الگ ہے، یہ 2 الگ الگ ایجاب ہو گئے. تو اس نے جو ہے چاہے یہ خریدو 300 میں، چاہے یہ خریدو 700 میں، اس کو اس بات کی گنجائش بچی رہتی ہے. لیکن دونوں کو ملا کے جب ایک کر کے بیچ دیا تو آدھی خرید کے آدھی واپس نہیں لے سکتا. ایک ہی چیز کو جو ہے الگ الگ قیمت بیان کر کے دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے بیچ دیا تو انہیں جو ہے آدھی میں قبول کر سکتا ہے. لِأَنَّهُ صَفَقَاتٌ مَعْنًا، اس لیے کہ معنوی طور پر وہ علیحدہ معاملے ہیں. علیحدہ معاملے ہے نہیں ہے. کیوں کہ یہ معاملہ 700 والا ہے، یہ معاملہ 300 والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے اس وقت میں جب تک کہ وہ دونوں مجلس میں بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں، ٹھہرے رہیں، کچھ بھی کریں. ایجاب کرنے کے بعد قبول کرنے کا اس کو اختیار ہے، یا رجوع کرنے کے بھی اختیار ہے.
کس کو؟ ایجاب کرنے والے کو بھی. میں نے نہیں بھائی نہیں بیچا. ارے بول دیتا ہوں، بول دیا تھا تم نہیں لیا، اب نہیں دے رہا، اب نہیں دے رہا، اب بول سکتا ہے. وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ. اور ان دونوں میں سے جو کوئی بھی مجلس سے کھڑا ہو گیا دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے، ایجاب باطل ہو گیا. دونوں میں مطلب یہ بولنے والا کھڑا ہو گیا تو بھی ایجاب باطل، بولنے والا کھڑا ہو گیا تو بھی ایجاب باطل، اگر کھڑے ہوا ہے چلے گیا تو باطل. اب کھڑے ہو کے بیٹھ گیا تو باطل ہوتا نہیں ہوتا، اس بارے میں ایک دوسری بحث ہے. سمجھ آ گیا؟ تو وہاں باطل نہیں ہوتا بولتے ہیں، کیونکہ کھڑے ہوا آدمی بیٹھا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہیں مضبوط ہو گیا، ہٹا نہیں، انکار نہیں کرا بولے ایسا. سمجھ آ گیا؟ کیونکہ ہٹ جانا انکار کرنے کی دلیل ہے، ہٹ جانا. اور ان دونوں میں سے کوئی بھی کھڑا ہو گیا مجلس سے تو قبول باطل ہو جاتا ہے. نہیں، قبول سے پہلے پہلے ایجاب باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہے اور اس سے رجوع کی دلیل ہے. وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا. اور وہ چیز ہے اس کو اسی پر جو ہم نے ذکر کیا ہے. اسی پر ہم نے ذکر کیا نا، ایجاب کرنے والا بھی قبول کرنے سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ دوسرے کا حق اس میں ثابت نہیں ہوا. بات وہ بتاتے ہیں اس کے لیے بھی رجوع کا حق ہے، اس کو ایجاب کرنے والے کو بھی. وہ بھی اگر کھڑا ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے کا حق بھی ثابت نہیں ہوا. علامہ ذکرنا، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.